اور کتنے یہ باطل ہیں، اپنا تخت بچھائے ہوئے طاغوت کی شکل میں براجمان ہیں اور اپنی چلاتے ہیں خود مختاری کی ہوا میں دیوانے بن گئے ہیں۔ دنیا ان کے سامنے سر بھی جھکاتی ہے، ان کے تخت کو بھی اپنے کاندھوں پر اٹھاتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے اپنے بال بچوں کو قربان کرتی ہے ان کے اوپر سے، اور ان کی بات مانتی ہے۔ فرمایا اگر ایماندار صحیح معنوں میں توحیدی ہو تو اس طاغوت کے تم دشمن بنو گے، اس سے میل ملاپ لین دین اور مداحنت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو تو اللہ کے جتنے دشمن ہیں طاغوت کی شکل میں، چاہے خود اللہ کی بندگی کی طرح سے اپنی بندگی کی طرف بلائیں، مالک کی کبریائی کی چادر پر ہاتھ ڈال کر خود اوڑھنا چاہیں یا کسی اور کو وہ چادر اڑانا چاہیں، فرمایا یہ سارے طاغوت ہیں، ان کے دشمن بن کر اٹھو گے۔ یہ بات مکے کی آیات میں آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ پہلی سورت نازل ہوئی ہے، اس میں اور دوسرے انداز سے اور سختی کے ساتھ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اب انداز میں ایک اور تیکھا بنا گیا کہ اللہ کے بندو 13 سال تم میں سے کتنے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ان کو آزمایا گیا ہے بلائے حسن کے ساتھ، اور پھر ان کو اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے ہجرت تک۔ یہ 3 مارکے انہوں نے سر کر لیے ہیں، اب آخری مارکہ فولاد کا مارکہ آنے والا ہے، جہاں پر سر اچھلتے ہیں، سینے چاک ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی دعوت دے رہا ہے، اور بات وہی ہے، شیطان کبھی دل کے اندر یہ ڈالے کہ 13 سال گزر گئے، مکے کے اندر چین نصیب نہ ہوا، رات کی نیند میسر نہ آئی صحیح معنوں میں اطمینان کے ساتھ، نہ دن کا چین، پھر رشتے ٹوٹے، ناطے الگ ہوئے، آخر کار یہ ہے کہ شہر سے نکالے گئے، معاش جاتا رہا، اور اس کے بعد ماحول کی ساری یادیں تک فراموش کرنا پڑی۔ اگر شیطان دل میں یہ ڈالے یہ کیا زندگی ہوئی، اپنی قوم کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے، تو اللہ نے اطمینان دلایا کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہمارے پاس تو بہرحال تم کو آنا ہے، ہماری غیرت کا تقاضا، تمہاری بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس معاملے میں ذرہ برابر تمہاری کوئی کمی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کفر کرو اس کا۔ جو بھی اللہ کے خلاف جو ہے، خود اپنے کو اللہ کی جگہ پر لانا چاہے یا اس کے ساتھی اس کو آگے بڑھانا چاہیں، اللہ کی کسی بات کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کو وہ غلط کہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس کے تم کو دشمن اس کا کفر کرنا چاہیے، تب کہیں تمہارا ایمان ہوگا۔ اور اگر کہیں تم نے ان طاغوت کے ساتھ کوئی رعایت کی تو اس کے بعد تم کافر ہو۔ سن لو، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو اللہ کے خلاف بات کہنے والے، پرچار کرنے والے ہیں، ان کو اپنا ولی اور حامی اور ناصر اور رحمت اللہ علیہ اور امام بنائے۔ مالک فرماتا ہے یہ صرف کافر ہو سکتے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو اپنا اولیاء بنائے، اپنا ولی بنائے طاغوت کو۔ تو اس انداز سے مالک نے اس ایمان کی بات کو اس طرح سے کھول کر قرآن کے اندر بیان فرما دیا۔ ہر جگہ پر ایک ہی بات جگہ جگہ پر آ رہی، طاغوت کو 8 جگہ پر پروردگار نے مختلف انداز سے، جن کی پوجا ہو، جن کی پکارے ہوں، جو اللہ سے پھیر رہے ہوں، جو اللہ کی کتاب کے بغیر اپنی بات یا اپنے باپ دادا کی بات پر فیصلہ کرے، سب کے لیے اللہ نے فرمایا یہ طاغوت ہے۔ اللہ کے خلاف جو آواز بھی اٹھتی ہے یہ طاغوت کی آواز ہے، اور تم اس کے دشمن ہو۔ اور اسی ایمان کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بیان فرمایا کہ جو آتا ہے ہماری طرف سے وہ ایک ہی بات اٹھاتا ہے کہ تمہارے 1000 مسائل صحیح، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ بندگی کے اس رشتے کو جس کے اندر لوچ پیدا ہو گیا ہے یا تم نے کاٹ کیا ہے اپنے مالک سے، اس کو جوڑو۔ اس لیے جو آتا ہے یہی ایک بات کہتا ہے کہ یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی مسئلہ اٹھاتا ہے۔ قرآن لگاتار پوری دعوتیں بیان فرماتا ہے کہ حضرت نوح سے لے کر جو بھی آیا ہے اس نے قوم کے سامنے یہی ایمان کا مسئلہ رکھا ہے کہ اللہ کے بندوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تمہارا اکیلا مالک ہے، تم اس کے بندے ہو۔ ایمان کے اقرار کے بعد
تم اپنی جان اور مال کو بیچ چکے ہو اس کے ہاتھ جنت کے بدلے میں. اب اس کی مرضی کے مطابق تمہاری جان لگے گی, تمہارا مال سچ ہوگا, تمہاری آرزویں اور تمنائیں ہیں اس کے اشاروں پر قربان ہو کے دکھا دیں گی. تب کہیں جانے کے بعد پھر وہ دن آئے گا کہ اللہ کی رحمت کا سایہ تم پر ہوگا, اور پھر اللہ تم سے یہ کہہ دے گا کہ اب جو چاہو کرو, تمہاری مشیت کے اندر کبھی رکاوٹ پیدا نہ ہو. تو یہ مسئلہ تھا, یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے. ہزار مسائل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر. سب سے بڑا مسئلہ معاش کا تھا. میرے پیارے بھائیوں، غور کرو اس دعوت کے اوپر، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں ایمان خالص کے اوپر جم گئے. اس راستے میں کیا کچھ نہیں بیت گیا ہے اور ابھی پتہ نہیں کیا کچھ بیتنا ہے. لیکن یہ ایمان خالص کا مسئلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مبارک جنگ ہے جو چھیڑی ہے، انشاءاللہ برابر قائم رکھی جائے گی. آج سے 37 سال پہلے یہ ایمان خالص کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اور میں نے اس کو پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو مانا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی توفیق سے بالکل جم گیا ہوں. اسی ایمان اور عقیدے کی وجہ سے رشتے ٹوٹے، ناطے ٹوٹے، منگنیاں ٹوٹیں، فوج سے نکالا گیا، اور پھر علاقے سے دیس نکالا دینے کی کوشش کی گئی، بلکہ نکال دیا گیا. اور پھر جہاں بھی میں پہنچا ہوں، جہاں بھی میں گیا ہوں، یہی ایمان خالص کا معاملہ ہے. الحب للہ والبغض للہ. اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی اور بغض ہے، اور اللہ سے پوری امید ہے کہ مالک حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا. کوئی میرا نہیں ہے جو اللہ کا دشمن ہے یا اللہ کی بات کو پیچھے کر کے اپنی بات چلانا چاہتا ہے، یا اپنے پیر اور اپنے امیر کی بات کو چلانا چاہتا ہے، اپنے اکابرین کی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے مقابلے میں، تو وہ سن لے کہ میری ساتھ دشمنی ہے، میں اس کو دشمن ہوں. اور باقی جو ایمان عقیدے کی بات کو سننے کے بعد نیوٹرل ہو جائیں، اس کے لیے آگے نہ بڑھیں، قربانیاں نہ دیں، ساتھ نہ دیں سچوں کا، تو نیوٹرل تو پھر جانور ہوتے ہیں. ان کے ساتھ وہ تو دشمنی کے بھی گویا لائق نہیں ہے، نہ دوستی کے لائق ہے، نہ دشمنی کے لائق ہے. اصل دشمن یہ ہے، یہ جو طاغوت کے پرستار ہے، طاغوت کی جھنڈے بلند کرنے والے. پوری زمین کے اوپر طاغوت دندنا رہا ہے، اور اللہ کے بندے بہت کم ہیں، بہت ہی زیادہ کم ہیں، اور جو کم ہیں وہ بھی منظم ہونے کے لیے اب تیار نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بازی جو ایمان اور عقیدے کی بازی ہے، آخرت کی بازی ہے، اللہ کے بندوں یہ کب کھیلو گے؟ مرنے کے بعد تو موقع ختم ہو جائے گا. کیا بیماری کا انتظار کر رہے ہو کہ جب بیماری آئے تب یہ معاملہ کرو گے؟ اس وقت تو کچھ نہیں انسان کر سکتا. یا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو نوجوانو، یوتھ، تم بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو، ابھی ان کافروں مشرکوں کا ساتھ دے رہے ہو، مسلکوں کا ساتھ دے رہے ہو، فرقوں کا ساتھ دے رہے ہو، جمہوریت کا ساتھ دے رہے ہو، اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو اس وقت کیا اللہ کی طرف آؤ گے؟ تو اس وقت تو ہوش نہیں ہوگا، اس وقت تو تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، نابینے ہو چکے ہوں گے، کان بھی سننے سے آ رہی ہوں گی. اس وقت تو کیا تم کر سکو گے؟ کچھ کرنا چاہو بھی تو کچھ نہیں کر سکو گے. لہذا آج وقت ہے، یہ موقع ہے اللہ کے دین کے لیے. اپنی توانائیاں لگاؤ اور اس کے بعد اس جوانی کو عمر کرو. ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی اللہ تعالیٰ دے گا، ہمیشہ کی عیش دے گا، اور مالک نے ایسے ایسے وعدے کیے ہیں کہ ایسی بڑی بادشاہی اور سلطنت تمہارے حصے میں آئے گی کہ دائیں طرف دیکھو گے تمہاری حکومت ہوگی، بائیں طرف دیکھو گے تمہاری حکومت. ہر طرف ایک اللہ کی بہت بڑی جنتیں، ایک نہیں بلکہ ہزاروں جنتیں ہوں گی، زمین اور آسمان کی وسعت جتنی اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا، صرف اس ایک بات کے اوپر کہ آج تم ایمان کے تقاضے کو پورے کرو. یہ وجہ ہے اللہ کے بندوں، جو جماعت کے اندر بھی جو انتشار ڈالنے والے ہیں، اور خاص کر اس دعوت کے اندر اتنی پیاری کفر بھی طاغوت کی بنیاد کے اوپر اٹھنے والی دعوت کے اندر طاغوت اندر سے اٹھا ہے، اور اس نے ایسی طریقے سے وار کیا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا شرک اور کیسے کیسے عجیب شرک اس کے اندر لے آئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نہیں صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دے دی موجزانہ طور کے اوپر. اندازہ لگائیے کس طرح ان کے الفاظ کے اوپر غور کرو اللہ کے. پھر کہتے ہیں انسان کو سجدہ کر سکتا ہے. اندازہ لگائیے پھر پیچھے رہ گیا. پھر کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفت کے 100 حصے کیے، الرحیم صفت کے، اور ایک صفت جو ہے پوری دنیا میں بانٹ دی. اللہ اپنی صفتیں بانٹ رہا ہے، اور پھر یہ کیوں کہتے ہیں اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے.
اس ذرا برابر شرک کو بھی ہمیشہ کی آگ کے لیے کہتا ہے کہ اگر یشرک باللہ شیء دخل النار، اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأوہ النار وما للظالمین من انصار۔ اور پھر مالک شرک کو گالی کہتا ہے کہ اللہ کو گالیاں دینے والے کو امیر جماعت کہتے ہو، اللہ کو گالیاں دینے والوں کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کا کھانے کے بعد کیا جواب دو گے جب اللہ کے پاس وہاں پہنچو گے؟ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی تک جو جمے ہوئے ہمارے ساتھی، یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہے، ما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔